صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بالکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ درست ہے سے مراد واقعی یہ حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوتا تو آپ ہی کی طرف منسوب کرتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منسوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک استدلال ایک آیت سے کر کے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ اب یہاں 2 چیزیں آ گئیں، ایک صحابی اپنی ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنی طور پر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں، اور جب 2 صحابہ کے اقوال باہم ٹکرائیں، ایک ایسا قول ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سنی ہے، اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متضاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقیت ہوگی، ان کے قول کو فوقیت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو لہٰذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو فوقیت ہوگی اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ یہ بخاری اٹھا لیں، میں درس بخاری میں بھی یہ حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بلکہ صحابہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دن میں رات میں چاند نکلا ہو اور آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو تو اس چاند کو دیکھنے میں تم شک کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر دن میں سورج نکلا ہو اور سامنے بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا بس اسی طرح تم اپنے رب کو بروز قیامت دیکھو گے۔ ان دوسری حدیثوں کو ملا کر آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا جائے۔ ہاں، اللہ کی عطا سے ممکن ہوگا، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت بشری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ جما سکے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان نگاہوں میں وہ قوت عطا فرما دے یا پھر اپنی ایسی زیارت کروائے جو ہزارہا پردوں میں رہ کر ہو، تجلیات ایسی ظاہر نہ فرمائے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جیسے کوہ طور تباہ و برباد ہو گیا تھا، ایسا نہ ہو، تو یہ پاسبل ہے اور صحیح حدیثیں یہی کہتی ہیں۔ تو جب میدان محشر میں ایک عام مومن بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، تو دنیا میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی حدیث میں منقول ہے، وہ بھی ہماری عقیدت نہیں کہ چلو زبردستی ثابت کر لیں، حدیث میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، تو پھر اس کو ماننے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں